السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے محترم سامعین و ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چونکہ رمضان ختم ہونے کے قریب ہیں اور عید آنے والی ہیں، تو عید سے پہلے جو رات ہوتی ہیں جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات کی احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ چونکہ اس رات کے اندر بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہیں اور لوگ اس رات کو عید کی شاپنگ کی رات شمار کرتے ہیں۔ پوری رات خرید و فروخت اور تجارت کے اندر یہ رات گوائی جاتی ہیں، اور اس رات کے لمحات کو، اس رات کی برکات کو، اس رات کی سعادتوں کو ایسے ہی ضائع کر دیا جاتا ہے، اور بہت ساری رحمتوں سے، برکتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والے اجر و انعام سے مسلمان محروم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ چاند عید کا نظر آ جاتا ہے اور شیطان بالکل آزاد ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے مسلمانوں کو بہکانے کے اندر۔ اس رات کے اندر پورا مہینہ جو عبادت مسلمانوں نے کی ہے، اس عبادت کا اجر و ثواب اور انعام اور عیدی اللہ تعالیٰ دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمانوں کو بہکاتا ہے، تاکہ اس انعام والی رات کے اندر، اس اجر و ثواب والی رات کے اندر مسلمان محروم ہو جائیں اور غفلت کے اندر اس رات کو گزار دے۔ لہذا اس رات کی فضیلت کے عنوان پر دو چار احادیث آپ سامعین کے سامنے پیش ہیں۔ سب سے پہلی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام والی رات کہا جاتا ہے۔ چونکہ مسلمانوں نے پورا مہینہ اللہ کی عبادت کی ہے، روزوں کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اور دیگر عبادات کے ذریعے سے، اب اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اپنے بندوں کو اجر و ثواب اور انعام عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ۔ اس رات کو جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے، لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات احادیث کے اندر کہا گیا ہے۔ لہذا یہ کتنی بے حسی کی بات ہوگی اور غفلت کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تقسیم کیا جا رہا ہو، عیدی تقسیم کی جا رہی ہو، جو محنت ہم نے کی ہے اس محنت کا بدلہ دیا جا رہا ہو، اور اس وقت ہم اللہ کے سامنے موجود نہ رہیں، غفلت کے اندر موجود رہیں اور بازاروں کے اندر موجود رہیں۔ لہذا اس رات کی ہمیں اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور غفلت سے بچ کر اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلتی العید محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، یعنی جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کیا ہوگا، ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں فرمائیں گے اس دن، جس دن سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، جس دن ہولناکی کا عالم ہوگا اور سب کے قلوب اور دل مر چکے ہوں گے۔ ایسی حالت میں جو حضرات عید کی رات میں عبادت کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حفاظت فرمائیں گے اور ان کے قلوب اور ان کے دل زندہ رہیں گے۔ لہذا یہ بہت بڑی فضیلت کی رات ہے۔ اسی طرح ایک دوسری فضیلت احادیث کے اندر آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، لیلۃ الجمعۃ واول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلتی العیدین۔ تو 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے ہیں، یعنی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جمعہ کی رات اور رجب کی پہلی رات، اسی طرح شعبان کی 15ویں رات اور عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات،
تو پتہ چلا یہ چاند رات دعاؤں کی قبول ہونے کی رات ہیں، لہذا اس رات کے اندر خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا یہ رات بڑی فضیلت والی ہے اور بڑے انعام و اکرام والی ہیں، اس رات کو ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ جس طرح ہم نے رمضان کی دیگر راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی، اسی طرح اس رات کے اندر بھی خوب اللہ تعالیٰ سے ہمیں دل لگا کر اور دل لگی کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے، غفلت میں یہ رات نہیں گزارنا چاہیے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ اس رات میں جہاں ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے، ہمارے معتکفین حضرات کہ جنہوں نے 9 سے 10 دن اللہ تعالیٰ کی خوب دل لگی کے ساتھ عبادت کی، اب چونکہ ان کا وقت پورا ہو گیا، چاند دکھتے ہی وہ گھر جا سکتے ہیں، لیکن ان سے درخواست ہے کہ آپ اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور اس ایک رات کو بھی اللہ کے گھر میں گزاریں، تاکہ یہ رات بھی آپ کی عبادت میں شمار ہو اور خوب انعام اور اکرام سے آپ فیض یاب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں اور رمضان کا مہینہ دوبارہ نصیب فرمائیں، اور جتنی غلطی کوتاہیاں ہیں ان تمام غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمارے تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز دے۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔